آپ قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے۔ یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن۔ یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بولو، بول لو نا، خراب، آؤٹ ہو گئی کھوپڑی، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے۔ ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے، نہ کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے، اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا۔ قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا بھائی، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں ہم، اتنا پیسہ آ جائے گا۔ تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو۔ بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بس پھر مل جائے ٹھیک ہے، نہیں 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو، نا ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ۔ مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہیں نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں۔ اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا۔ جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے، اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند، لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی۔ تو اب وہ کیا ہے؟ محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0۔ بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا۔ سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین۔ میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ
1 जनवरी تک زندہ رکھ, اب تک تو جو ہوا معاف کر دے, آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی, وہ ابھی سے کرتے ہیں, 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے, پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے, وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے, کریں پہلے یہ ہو جائے پھر بس کر یار. میں کہتا ہوں بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے, تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, تو باتیں کیا کر. جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر, اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ, قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے, کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی, ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے, جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی, کہتا نہ. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی ہے کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کے, یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنڈ پیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ. اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا, پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, ایسا پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ, ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط. آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ, امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو. اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے
خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا، لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے، تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا. کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم. دلہن نارمل ویٹ کی، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ، تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے رشتے، 18-20 سال کی لڑکی 60 سال کا لڑکا. اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے، 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے، جو طلاق یافتہ بھی بچوں والی بھی، بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی، اور مزید بچے بھی ہو گئے ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط، ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے ایکچولی ایسا ہونا چاہیے، ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے، ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ، ورنہ یہ اپنی تھیوری اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہو، ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے، تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے. اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا. میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں گھننا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک 250 کلو کی، تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا، دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ. بھائی جب ان کو وہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے، ایجڈ ہوتی ہے، لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی، لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا، حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے، دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو، تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو 250 بھی چلے گی، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے، یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی ان سے. یہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ، وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں، ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے، اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں، یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے.
اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی، یوٹیوب پہ میری وائف، اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے، 250 کا ریٹ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے، بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم، کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی، لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار. خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہوا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے، اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے، آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، آڑے ترچھے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، اس پہ آ گیا دل، سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ. کالے پہ آ گیا، پیلے پہ آ گیا، نیلے پہ آ گیا. یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے، سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے، اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی. اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی، لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر، کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے، اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی، ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے، میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے، تو میں تو مر رہا ہوں، اور میں نے نیت بھی صحیح تھی، میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے، خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے، خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی، استغفر اللہ، یہ جو ہے بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے، مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں، خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو، اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا، دنیا میں ایکسپرٹ سے، ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے، ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ، اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے، آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بے وقوف ہیں، 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں.
گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے, کٹے کا گوشت مل جاتا ہے, کٹے کا, کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹے کا, کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس کو کاٹ دو, آدمی کہتا ہے اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹے جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ, وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو, اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا, دمبا کاٹنا, گائے کاٹنا, اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے, ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا, بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑے گا, راشن ڈال دو, پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے, وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں, بدعت کا گناہ ملے گا اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو, بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گے بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا, اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو, پیسے دے دو غریب کو, وہ سستے میں ہے, اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو, دالیں ڈلوا دو, جس کی زیادہ ضرورت ہے, جو روز کھانا. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے, ساری زندگی خوش کرتا رہے, لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا, ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے دیکھو, جوا کھیلتے تھے, اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا, جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے, 10 بندوں نے, تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا, اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا, بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں, پیسے ہوتے نہیں تھے یار, 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا, کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں, جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا, یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا, یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے, بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, حرام کمانے کا گناہ, جوا کھیلنے کا
گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے, جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری, سٹے باز, جواری, پلید, ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں, حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے, نیت بھی ان کی اچھی ہے, لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت, نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق, پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے, جب بھی آپ کسی کام کی, مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا, میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے, لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا, وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہ کم بخت تیری چل گئی, میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو, آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ہی ایک بندہ آیا